اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لیگل اویئرنیس، اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے ڈسکشن کے لیے وہ ہے اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی ایک کیس فائل کرتے ہوئے اس کے بارے میں ڈسکس کیا تھا کہ اس کے ٹوٹل 9 سیکشن ہوتے ہیں، تو آج میں ان کو ایلیبوریٹ کرنے کی کوشش کروں گا کہ سب سے پہلے تو اس ایکٹ کا پرپس کیا تھا جب یہ ایکٹ لایا گیا تھا۔ تو اس کو ڈیفائن کیا گیا آنریبل سپریم کورٹ نے اپنی ایک ججمنٹ میں کہ ٹو پروٹیکٹ دا لافل اونرز and occupiers of immovable properties from their illegal and forcible disposition therefrom by the property grabbers۔ اگر آسان اردو میں ہم کہیں، اس ایکٹ کا مقصد یہ تھا کہ جو لافل اونرز اور لافل آکیوپائرز جو ہیں ان کو اپنی اموویبل پراپرٹی سے بے دخل ہونے سے بچایا جائے۔ تو اس کا جو سیکشن 1 ہے اس میں شارٹ ٹائٹل ایکسٹینڈ کمنسمنٹ ہے کہ یہ کہاں کہاں اپلائی ہوتا ہے۔ یہ آل اوور پاکستان میں اپلائی ہوتا ہے، چاہے آپ گلگت میں بیٹھے ہیں، چاہے آپ کشمیر میں، چاہے آپ سندھ کے کسی بھی شہر میں، پنجاب، سرحد، بلوچستان، کہیں پہ بھی آپ بیٹھے ہیں، یہ اوور آل پاکستان میں یہ ایکسٹینڈ ہوتا ہے۔ دوسرا جو سیکشن ہے اس میں ڈیفینیشنز بتائی گئی ہیں۔ تھرڈ سیکشن جو ہے اس میں ہے پریونشن آف اللیگل پوزیشن آف پراپرٹی ایٹسٹرا۔ تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص کسی کی شخص کی پراپرٹی کو اس نیت سے نہیں داخل ہو سکتا کہ وہ اس کو ڈسپوزیس کرے، اس کو گریب کرے یا اس کے اوپر کنٹرول حاصل کرے وداؤٹ لافل اتھارٹی۔ دوسرا، اور اس کے سب سیکشن 2 میں یہ بتایا گیا کہ جو بھی شخص اس سب سیکشن 1 کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کو 10 سال تک کی سزا دی جا سکتی ہے اور اس کے ساتھ فائن بھی امپوز کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کا سیکشن 4 جو ہے وہ ہے کاگنیزنس آف آفینس، مطلب کہ یہ جو ہے اس کی کمپلینٹ کہاں فائل کی جائے گی، تو یہ سیشن جج جو ڈسٹرکٹ کورٹ کے ہوتے ہیں اس کے پاس اس کی کمپلینٹ فائل کی جاتی ہے اور وہی اس کا ٹرائل چلائیں گے۔ اور جو کورٹ ہے وہ اسی سیکشن میں بتایا گیا کہ کسی بھی ٹائم پولیس کو ڈائریکٹ کر سکتی ہے کہ وہ اکیوزڈ پرسن کو ٹرائل کے دوران اریسٹ کر دے۔ اچھا، سیکشن 5 جو ہے اس کا وہ یہ کہتا ہے کہ انویسٹیگیشن اینڈ پروسیجر، جو اس کا کس طرح سے ہوگا کہ انویسٹیگیشن جو ہے جب سیشن جج صاحب ایک اس کیس کا کاگنیزنس لیتے ہیں، تو یہ میں نے پہلے بھی بات ڈسکس کی تھی کہ اس سیکشن 5 کے تحت پولیس کو ودن 15 ڈیز انویسٹیگیشن کمپلیٹ کر کے ایک متعلقہ جو سیشن جج صاحب ہیں ان کو رپورٹ پیش کرنی ہوتی ہے، اور اسی طرح مختار کار سے بھی کنسرن مختار کار سے بھی رپورٹ طلب کی جاتی ہے، اور اس میں یہ مختار کار صاحب یہ رپورٹ دیتے ہیں کہ آیا جس کو ڈسپوزیس کیا گیا تھا وہ ریئل یا لافل اونر ہیں یا نہیں ہے۔ اس کے بعد جو اس کا ٹرائل ہوگا وہ ڈیلی بیسس پہ ہوگا، اور اس پہ کوئی بھی ایڈجرنمنٹ نہیں دی جا سکتی اس ٹرائل میں، حتیٰ کہ مطلب کوئی ایک ایکسٹریملی ایمرجنسی کوئی آ جاتی ہے جس میں اگر سیشن جج صاحب یہ دیکھتے ہیں، کورٹ دیکھتی ہے کہ جس سے جسٹس جو ہے وہ سفر کر سکتا ہے، تو وہ منیمم بلکہ میکسیمم 7 ڈیز سے زیادہ ایڈجرنمنٹ نہیں دے سکتے، اور ودن 60 ڈیز اس کیس کو ڈیسائیڈ کر دیا جاتا ہے۔ اور سیکشن 6 جو ہے اس کا وہ یہ کہتا ہے کہ پاور ٹو اٹیچ دا پراپرٹی، کورٹ جو ہے کسی بھی ٹائم جو پراپرٹی ان ڈسپیوٹ ہے اس کو اٹیچ کر سکتی ہے انٹل دا فائنل ڈیسیجن۔ سیکشن 7 جو ہے اس کا وہ ہے ایوکشن اینڈ موڈ آف ریکوری ایز این انٹرم ریلیف، جو ٹرائل اسٹارٹ ہونے کے بعد جو وکٹم ہے وہ ایک اس سیکشن 7 کے تحت ایک اپلیکیشن دیتا ہے کہ جو پراپرٹی ہے اس کو جیسے ڈسپوزیس کیا گیا تھا تو اس سیکشن کے تحت انٹرم ریلیف گرانٹ کرتے ہوئے اس کو اس کی پراپرٹی ہینڈ اوور کی جائے، اور یہ ڈیورنگ ٹرائل دیا جاتا ہے۔
یہ اپلیکیشن دی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد اسی سیکشن میں بتایا گیا کہ کورٹ جو ہے کسی بھی شخص کو اتھورائز کر سکتی ہے کہ وہ پراپرٹی جو اس کا ریئل اونر ہے اس کو ہینڈ اوور کر دی جائے، اور وہ جو اتھورائز پرسن ہے وہ اس حوالے سے پولیس کی ہیلپ لے سکتا ہے۔ اور اس کا جو سیکشن 8 ہے وہ ڈیلیوری آف پوزیشن آف پراپرٹی ٹو اونر، اگر سیکشن 7 کے تحت ڈیورنگ ٹرائل وکٹم کو یہ پراپرٹی ہینڈ اوور نہیں کی جاتی تو کنکلوژن آف ٹرائل کے دوران اس کی جو پراپرٹی ہے وہ ڈیلیور کی جاتی ہے۔ اور لاسٹ میں جو سیکشن ہے اپلیکیشن آف دا کوڈ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ اس پر دا کرمنل پروسیجر کوڈ 1898 کے تحت کی جائیں گی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، شکریہ۔